ایک ایسی قوم جو طاقت میں بے مثال تھی، اونچے اونچے محل بناتی تھی، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی اور کہتی کہ ہم سے کوئی طاقتور ہے، لیکن وہ ایسی ہوا سے برباد ہو گئی جسے وہ روک بھی نہ سکی۔ یہ تھی قوم عاد، قرآن کی بیان کردہ ایک ایسی امت جس کا انجام ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آئیں ان کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کی امت ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے یمن اور عمان کے درمیان رہتے تھے، جس علاقے کو قرآن مجید میں الاحقاف کہا گیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قرآن مجید قوم عاد کی طاقت، شان و شوکت اور غرور کا خاص ذکر کرتا ہے۔ یہ لوگ بہت بڑے مضبوط جسم والے تھے، اتنے طاقتور کہ انہیں خود پر گھمنڈ تھا۔ اونچے اونچے محل، قلعے اور عمارتیں بناتے تاکہ لوگ ان کی شان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم ہر اونچی جگہ ایک علامتی عمارت بناتے ہو محض کھیل کود کے لیے، اور قلعے بناتے ہو اس خیال سے کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ ان کی بنیادی ترقی زراعت میں ماہر تھے، زمین پر خوب زرخیزی تھی، گھاٹیوں، پہاڑوں، صحراؤں میں ایسے پختہ عمارتیں بناتے کہ آج بھی ان کی باقیات تلاش کی جاتی ہیں۔ تجارت میں بھی ترقی یافتہ تھے۔ اللہ نے انہیں ہر طرح کی طاقت، مال، زمین، اولاد دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے، اور اس نے تمہیں پیدا کرنے میں جسمانی طاقت میں بڑھا دیا۔ روحانی اور اخلاقی حالت، یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور انہیں خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور زمین میں فساد، غرور اور ظلم پھیلانے لگے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پس عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی نعمتوں سے آزمایا۔ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے رکھے، مگر وہ مزید گمراہی میں پڑتے چلے گئے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتے تھے، کون ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم مسلسل انکار کر رہی ہے تو انہوں نے آخری تنبیہ دی، جسے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، تو سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ قوم عاد نے اس بات کو مذاق سمجھا اور کہا، اچھا لاؤ تمہارا وہ وعدہ جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ عذاب کی ابتدا قحط خشک سالی، عذاب آنے سے پہلے زمین خشک ہو گئی، بارش بند ہو گئی، کھیتیاں سوکھنے لگیں، جانور مرنے لگے، آسمان کی طرف نظریں ٹک گئیں کہ کب بارش ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، جب انہوں نے اسے بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا، یہ تو بارش دینے والا بادل ہے، لیکن وہ بارش نہیں، عذاب تھا۔ وہ بادل اصل میں تباہ کن آندھی تھی، ایسی ہوا جو تیز تھی، سرد تھی، زور سے چیختی تھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر بدشگنی والے دنوں میں چیختی ہوئی آندھی بھیجی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ ہم نے اس ہوا کو 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ وہ ایسے گھروں سے باہر گر گئے جیسے کھجور کے سوکھے تنے، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ قوم وہاں اس طرح گر پڑی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے، لیکن اللہ کی ہوا نے ان کو مٹی میں ملا دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچا لیے گئے۔ اسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کرتا ہے، تو ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ قوم عاد نے غرور کیا، اللہ کو بھلایا اور نبیوں کو جھٹلایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت انہیں بچا لے گی، مگر ایک آندھی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، تو دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ تو دوستوں، قوم عاد کی کہانی محض ایک پرانی داستان نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ طاقت، دولت، شہرت، سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے اگر انسان اللہ کو بھول جائے، نبیوں کی بات نہ مانے اور زمین میں فساد پھیلائے۔ آج بھی دنیا میں کتنی ہی قومیں اور لوگ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اللہ کا ایک حکم، ایک ہوا، ایک لمحہ، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ تو آئیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے حکم کے مطابق گزاریں، کیونکہ اصل طاقت اللہ کی ہے اور اسی کی پناہ میں سلامتی ہے۔ اگر آپ مزید ایسی سچی، سبق آموز اور حقیقت پر مبنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔